اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، شہر کراچی میں پانی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ پانی کے بھاری بھرکم بل تو وصول کیے جاتے ہیں لیکن نلکوں میں پانی نہیں دیا جاتا، جبکہ وقت کا ستم تو یہ ہے، سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ پانی کی قلت کے باوجود کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے اپنے بلوں میں 23% تک اضافہ کر دیا ہے، جو کہ لوگوں کے اہلیان کراچی کے دلوں پہ چھری کی طرح جو ہے یہ نوٹیفیکیشن چلا ہے۔ قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے شہر کراچی میں پانی کی قلت پر تشویش کا اظہار کیا ہے، شدید تشویش کا اظہار کیا گیا علی خورشیدی کی جانب سے، اور انہوں نے بیان دیا ہے جس کے اندر وہ خوب گرجے برسے بھی ہیں، اور حکومت سندھ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو انہوں نے ہدف تنقید بھی بنایا۔ علی خورشیدی نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ سندھ حکومت اور واٹر کارپوریشن نے شہر کراچی میں 16 سال سے پانی کی ایک بوند کا اضافہ نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ واٹر کارپوریشن کے نااہل افسران پانی کی فراہمی کی بجائے رشوت ستانی میں لگے ہوئے ہیں، اور آئے روز جو ہے ایسے معاملات اور ایسی خبریں دیکھنے میں آتی ہیں کہ غیر قانونی کنیکشنز بھی کروائے جاتے ہیں، انڈسٹریل ایریاز کو پانی بھی فراہم کیا جاتا ہے، لیکن پانی اگر نہیں آتا تو وہ گھروں میں نہیں آتا۔ جبکہ علی خورشیدی نے یہ بھی کہا کہ پانی فراہم نہیں کیا جاتا، اس لیے عوام مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے پانی کے مسائل کو اجاگر کیا ہے، اور یہ پانی کے مسائل کس وجہ سے ہیں، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کراچی والوں کی آواز جو ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچائی ہے۔ جبکہ ان کا کہنا یہ بھی تھا، انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ ہائیڈرنٹس پر ٹینکر کو پانی بآسانی مل جاتا ہے مگر نلکوں میں پانی نہیں آ رہا۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے ہائیڈرنٹس پر پانی کے ٹینکر بھر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی جو ٹینکرز ہیں وہ مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ جب شہر کراچی میں کچھ سالوں پہلے دیکھا جائے تو ٹینکر کی جو سرکاری جو ریٹ تھا وہ 1000 روپے تھا، جسے اب بڑھا کے 1400-1500 روپے کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پرائیویٹ ٹینکر لینا چاہے گا، کیونکہ کوئی بھی جو ہے سرکاری ٹینکر کا 1 سے 2 دن جو ہے وہ انتظار نہیں کرتا، ہر کسی کی جیب پر جو ہے بھاری ضرور پڑتے ہیں لیکن اگر ٹینکر نہ ڈلوائیں تو زندگی کس طریقے سے گزاری جائے۔ پانی جو ہے وہ بنیادی جز ہے زندہ رہنے کے لیے۔ پانی جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس طریقے سے فراہم نہیں کیا جاتا۔ تو دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی کو پانی فراہم کرنے والی بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ برات نے اس اہم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور 48 سال بعد، ناظرین تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 48 سال کے بعد کراچی کو پانی فراہم کرنے والی لائنوں کی تبدیلی کا باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور منصوبے کی تکمیل کے لیے 1 سال کی جو ہے وہ مدت مقرر کی گئی ہے کہ 1 سال میں منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ اور آخری مرتبہ اگر پانی کی لائنوں کی تبدیلی کا جو کام ہوا تھا وہ 1976 میں ہوا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نئی لائنیں ڈالی گئی تھی۔ اسی اہم موضوع کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے آپ MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی ہیں اعجاز الحق صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعجاز صاحب، پانی کے مسائل جو ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں، اہلیان کراچی جو ہے وہ آپ کے پاس بھی فریاد لے کر آتے ہیں۔ جناب یہ بتائے گا شہر کراچی میں سب سے پہلے تو پانی کی قلت ہے کیوں؟ دیکھیں، شہر کراچی پہ پانی کی قلت یوں ہے کہ MQM پاکستان کی بلدیاتی حکومت کے بعد، مصطفیٰ کمال کی حکومت کے بعد، کراچی شہر کے لیے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا۔ آخری ٹائم پہ کراچی شہر کا کیتری کا منصوبہ ہوا تھا 2005 پہ، اس کے بعد جو ہے وہ کراچی شہر کے لیے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور اس پہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ دیکھیں کراچی شہر کو 550 MGD پانی کی اپروول ہے، اور بیچ میں دیکھیں کراچی شہر کا جو آدھے سے زیادہ پانی ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی نظر ہو جاتا ہے۔ جب کراچی پہنچ رہا ہوتا ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی نظر ہو جاتا ہے 550 MGD پہ۔ اس سے آگے آپ گزرتے ہیں تو مختلف جو ہے علاقے، مختلف سوسائٹیز بنے ہوئے ہیں، وہاں چلا جاتا ہے۔ بمشکل کراچی شہر کو 200 MGD 250 MGD سے زیادہ پانی نہیں ملتا، اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں اس کا بھی میرے خیال سے غالباً کوئی 50% یا 40% پانی ایسا ہے جو ٹینکر کے نظر ہو جاتا ہے، جو انڈسٹریز کو پہنچتی ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نہ پراپر انڈسٹری کو پانی مل رہا ہے، اور نہ ہی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں
ان کو پانی مل رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر کے ساتھ ایسا ظلم کیوں؟ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ 1400 MGD کی اس وقت کراچی شہر کو ریکوائرمنٹ ہے جو فلفل نہیں ہو پا رہی ہے. پیپلز پارٹی کی 16 سالہ طاقتور ترین حکومت چلتی آ رہی ہے. انہوں نے ایک قطرہ کراچی شہر کے منصوبے میں، بلکہ جو مصطفیٰ کمال بھائی K4 منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ کر گئے تھے، آج اتنے سال گزرنے کے باوجود اس پہ کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی ہے. نہ وفاق نے کوئی کام کیا، نہ صوبائی حکومت نے کوئی کام کیا. بہت مشکل ہے. MKM پاکستان پہ در پہ وفاق سے بات کر رہی ہے. جب بھی صوبائی حکومت سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی فنڈنگ تو وفاقی حکومت نے کرنا ہے. لیکن ایک بات آتی ہے، جو آگمنٹیشن ہے، اگر پیپلز پارٹی وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو K4 کے لیے پیسے دے بھی دیتی ہے کام کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی کراچی شہر کے اندر اگر پانی پہنچ جائے K4 کے منصوبے سے، اگر ہو بھی جاتا ہے خدا نہ خواستہ، آگمنٹیشن کا سلسلہ تو کراچی شہر کے اندر موجود ہی نہیں ہے. آپ نے ایک بات کہی کہ بوسیدہ لائنوں کو تبدیل کرنے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جو ڈپٹی میئر کراچی نے رکھا ہے سلمان مراد نے. ارے ان سے پوچھیں کہ آپ جو بوسیدہ لائنیں ہیں ان کی مرمت کا کام کر رہے ہیں. جو ایک پروجیکٹ ہے K4 کا، اس میں آگمنٹیشن کا کام ہونا ہے. پورے شہر کراچی کے اندر K4 منصوبے کے ماتحت جو ہے وہ پانی کی سپلائی کی لائنیں بچھائی جانی ہیں، اس کے اوپر کام ہونا ہے. وہ کب بچھائی جائیں گی؟ دیکھیں، میں کراچی کا شہری ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے بوسیدہ لائنوں کو تبدیل کرنے کے نام سے، یہ ایک نیا طریقہ ہے کرپشن کا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آج کراچی شہر کے لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. آج صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پچھلے 16 سالوں سے موجود ہے، اور جو شہری حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی موجود ہے. ٹاؤن چیئرمین پیپلز پارٹی کے موجود ہیں. یہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کی نااہلی دیکھیں. ایک طرف کراچی شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں، اورنگی ٹاؤن ہے، کورنگی ٹاؤن ہے، سرجانی ٹاؤن ہے، لانڈی ٹاؤن ہے، کماڑی ٹاؤن ہے، بلدیا ٹاؤن ہے، ان علاقے کے لوگ ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. یہاں پر لائنوں میں پانی آنا تو دور کی بات ہے، ٹینکر بھی مہیا نہیں ہو پاتا ہے. ٹینکر کی سپلائی بھی نہیں ہے ان علاقوں کے لیے. دیکھیں، ٹینکر بھی کہیں نہ کہیں انڈسٹری کی نظر ہو جاتی ہے، وہ ریزیڈینشیل ایریاز تک نہیں پہنچ پاتی. دیکھیں، دوسری بات اسامہ بھائی، ٹینکر کی جو قیمت ہے وہ 1400 یا 1500 نہیں ہے. ابھی ٹینکر کی جو قیمت ہے وہ 3500، 4000، 4500، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000، 10,000 روپے ہے. اس سے کم کا ٹینکر اویلیبل ہی نہیں ہے. ایک 30-32 ہزار روپے کمانے والا شخص، پوری فیملی کو چلانے والا، جو کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، جو بجلی کے بل بھر رہا ہے، جو گیس کے بل بھر رہا ہے، اور بے تحاشا ٹیکس والے بل بھر رہا ہے، وہ کیسے ٹینکر کو افورڈ کرے گا؟ کراچی والوں کے اوپر اس متعصب جماعت کی حکومت ایک پیسے کے لیے بھی رحم نہیں کرنا چاہتی. میں کہوں پورا کراچی پانی کے لیے ترس رہا ہے. خاص کر میرا جو حلقہ انتخاب ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر آج بھی 40% علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پر پانی کی لائنیں تک موجود نہیں ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈپٹی میئر کراچی سے، میئر کراچی سے، حکومت سندھ سے، کیا آپ جو فضول کے کرپشن کے لیے لائنیں تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا ضروری نہیں تھا کہ ان علاقوں میں لائنیں بچھائی جائیں، ان غریب علاقوں میں بچھائی جائیں، ان مضافاتی علاقوں میں بچھائی جائیں جہاں پر لوگ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کا گزر بسر 30 سے 35 ہزار سیلری پر ہے؟ آپ یہ مذاق نہیں کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ؟ اورنگی ٹاؤن اسامہ بھائی کراچی شہر کا وہ علاقہ ہے جو ہب ڈیم کے بالکل قریب ہے. ہمارے پاس پانی نہیں ہے. جن علاقوں میں لائنیں موجود ہے 6 مہینے میں، 4 مہینے میں ایک دفعہ پانی آتا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ اگر آپ 6 مہینے میں پانی آتا ہے تو سال میں 2 دفعہ، اگر 3 مہینے میں آتا ہے تو سال میں 4 دفعہ. سال میں 4 دفعہ لائنوں میں پانی آیا کرے گا. ہب ریزروائر ٹینک پہ یہ جو سپلائی ہے اورنگی ٹاؤن کے قریب ہونے کے باوجود اورنگی کو نہیں ملتا. اعجاز صاحب، جس سمت میں آپ نے نشاندہی کی ہے کہ سال میں 4 مرتبہ پانی آتا ہے، تو پھر 4 دن کے پانی کا ہی بل لیا جائے نا؟ کیوں 12 مہینے جو ہے وہ ہر دن کے حساب سے بل وصول کیا جاتا ہے؟ افسوسناک عمل ہے، افسوسناک عمل ہے. مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ اس ناانصافی کے خلاف، اس حقوق کے پامالی کے خلاف خود کھڑے ہو جائیں گے اور ان لوگوں کا احتساب کریں گے. دیکھیں، ایک تو آپ پانی دے نہیں رہے، سال میں 4 دفعہ پانی دے رہے ہیں، اس پر بھی بل لے رہے ہیں. کراچی والے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو بنانے والے، وہ بل بھر رہے ہیں.
اب اس کے اوپر آپ نے 23% بڑھا دیا. بھائی کیا چاہتے ہو؟ غریب کیا خودکشی کر لے؟ غریب کیا مر جائے؟ غربت کا خاتمہ کیا غریبوں کو ختم کر کے ہوگا؟ اعجاز صاحب صرف اس شہر میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے، بجلی کا بھی مسئلہ ہے. گیس جو ہے وہ اس کا شیڈیول بنا دیا، گیس شیڈیول کے مطابق آپ کو ملے گی، لیکن وہ گیس نہیں دی جاتی. پھر اگر ہم کچھ دن پیچھے چلے جاتے ہیں تو نالے کے کنارے جتنی آبادیاں تھی، جو لیز آبادیاں تھی، کے ایم سی لیز تھی، کے ڈی اے لیز تھی، ان کا خاتمہ کر دیا گیا، متبادل نہیں دیا گیا. 90 ہزار روپے جو ہے وہ ایک ایک گھر کی مد میں جو دیے جانے تھے، وہ چیکس تک اب تک نہیں دیے گئے، کوئی متبادل فراہم نہیں کیا جاتا. اورنگی نالہ متاثرین بھی جو ہے بے بسی کی تصویر ہیں، گجر نالہ متاثرین بھی بے بسی کی تصویر ہیں. جبکہ اب وقت کا ستم یہ ہے کہ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں 7000 روڈ پر جس 1100 دکانیں توڑنے کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ میں کریکشن کر دوں کہ وہ 1100 دکانیں نہیں ہیں، وہ 1560 دکانیں ہیں. اب ان کو گرانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. سر یہ کے ایم سی جیسے ادارے جو لیز کر کے دیتے ہیں ایک پراپرٹی کو، ایک لینڈ کو، پھر وہی ادارے جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز کیسے رد ہو جاتے ہیں 20 25 سال کے بعد؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کے الیکٹرک کے حوالے سے. آپ یقیناً جانتے ہیں کہ الیکٹرک کراچی شہر کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے. اب ایم کیو ایم پاکستان کا وتیرہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ واویلا نہیں کرتی، وہ خواہ مخواہی کے دھرنا نہیں کرتے ہیں، صرف نام کے لیے نہیں کرتے. ہم نے عملی میدان پہ آئے ہیں کے الیکٹرک کے خاتمے کے لیے، کے الیکٹرک کے ظلم کے خاتمے کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان عملی میدان میں آئی ہے. ہم نے وفاقی حکومت سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے الیکٹرک کی مونوپولی کو ختم کرنے کے لیے اگر کے الیکٹرک سے آپ لائسنس نہیں لے سکتے تو مختلف کمپنیوں کو لائسنس دے دیں، کمپٹیشن کریٹ کریں، تاکہ ان کی جو بدماشی ہے اور ان کی جو حقوق کی پامالی ہے، جس طریقے سے کراچی کے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے. کراچی والے اپنی مرضی اور اپنی منشا سے سلیکٹ کر سکے کہ ہم کے الیکٹرک سے سپلائی لینا چاہتے ہیں یا اے بی سی ڈی سے لینا چاہتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم پاکستان اس کار خیر میں کامیاب ہو چکی ہے. بہت جلدی آپ کو کراچی شہر کے اندر مختلف کمپنیاں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ایک تو بات یہ ہو گئی. گیس سے ریلیٹڈ بات ہے، ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ سندھ جو ہے وہ گیس پروڈیوس کرنے والا ایک صوبہ ہے، اور اس کے باوجود کئی بار ہم اسمبلی میں یہ بات اٹھا چکے ہیں کہ قانون پر موجود ہے کہ 60% 65% گیس آپ نے وہیں دینا ہے جہاں سے آپ گیس ریسیو کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو پا رہا. وفاق کو بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور سندھ حکومت کو بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا حق چھین کے لینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم پاکستان ان بنیادی مسائل کے اوپر کام کر رہی ہے. گیس کے مسئلے کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے ہم نے بڑے پیمانے کے اوپر ایس ایس جی سی سے جو ہے کوارڈینیشن کر کے سینٹرل کے اندر اور دوسرے ایریاز کے اندر، دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر، کراچی کے مختلف علاقوں میں، مختلف ٹاؤنز کے اندر ہم نے لائنیں ریپلیس کروانا شروع کیا ہے. تو یقیناً مجھے امید ہے کہ لائن کی بوسیدگی کی وجہ سے جو مسئلہ آ رہا ہے اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہو سکتی. گیس کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، لوگوں نے کام پر جانا ہوتا ہے. بالکل لوگوں کو ایک قسم کا جو ہے وہ نفسیات میں مبتلا کیا جا رہا ہے. خدا را آپ کے چینل کے توسط سے میری گزارش ہے سندھ حکومت سے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، وفاق سے بات کی جائے. ہم بھی بات کر رہے ہیں اپنے لیول پہ، لیکن عوام کو اس سے چھٹکارا دلایا جائے. اور دوسری اہم بات، آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ کے ایم سی کے اوپر کون لوگ قابض ہیں. کیا اس سے پہلے اس طرح کے معاملات تھے؟ دیکھیں، گجر نالے کے اوپر برسات کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا تھا. برسات کے دوران آپ نالے کی صفائی نہیں کر سکتے تھے. ہم ایک طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا انیشیٹو تھا، لیکن اس کا متبادل ملنا چاہیے تھا لوگوں کو، بغیر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کے ایم سی نے خود لیز الاٹ کیا. اس کے باوجود اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سراسر میں سمجھتا ہوں، میری جماعت سمجھتی ہے کہ سراسر ان کے ساتھ ناانصافی ہے. یقیناً آئندہ دنوں میں صاحب نارتھ آزاباد فیڈرل بی ایریا، اورنگی جیسے علاقوں سے جس طریقے سے نالہ متاثرین جو تھے، ان کے جو گھر تھے وہ ان کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں تھی، ان کو تیسر ٹاؤن میں پلاٹ دینا یا سرجانی ٹاؤن میں پلاٹ دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ سراسر ناانصافی ہے. آپ دیکھیں موجودہ سندھ حکومت سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ موجودہ بلدیاتی نظام سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کراچی شہر کو تباہ کر دیا گیا ہے، سیوریج کے نظر کر دیا گیا ہے، پانی سے ترسا دیا گیا ہے، انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے؟ اس کنڈیشن کے اوپر دیکھیں ہم بھی جنگ لڑ رہے ہیں نا ایک قسم کے. ہمارے اوپر تو وہ لوگ قابض ہیں جو اپنے بیاباں سے، اپنے جنگلوں سے 5-5 ہزار 10-10 ہزار ووٹ لے کر آتے ہیں اور شہری سندھ کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی ایک بات بتا دوں، پورے پاکستان کے علم میں ہے اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے
کہ لیاقت آباد کراچی کا جو لیاقت آباد ٹاؤن ہے، لیاقت آباد کی جو سپر مارکیٹ ہے، وہ اتنا ٹیکس دیتا ہے جتنا لاہور بھی نہیں دیتا، پورا لاہور بھی نہیں دیتا. تو یہ تو زیادتی ہے نا. ہماری جو جنگ ہے وہ تو حقوق کی جنگ ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک متعصب جماعت ہے جو شہری سندھ کے لیے کبھی نہیں کام کرنا چاہتی. دیکھیں کراچی کے شہریوں کو تنگ کرنا تو ان کا شیوا ہے. کراچی کے لیے اگر ان کی نیت اچھی ہوتی، 16 سالہ حکمرانی کے باوجود آج بلدیاتی نظام ہونے کے باوجود، کراچی کے میئر ہونے کے باوجود، ٹاؤن چیئرمین ہونے کے باوجود، یو سی چیئرمین کاؤنسلر ہونے کے باوجود کام نہیں کرنا چاہتے نا. آپ اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ سندھ حکومت آپ کی، پورا بلدیات کا نظام آپ کا. آپ ان کی نیت دیکھ لیں. یہ کیا کراچی والوں کے ساتھ وفا کریں گے؟ کراچی والوں کو کیا یہ زمینیں دیں گے؟ کراچی والوں کو کیا یہ پیسہ دیں گے؟ انشاءاللہ MQM پاکستان اس شہر کی وارث ہے اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. سر، جو لوگ زمینیں چھین رہے ہیں، جو حقوق کے لیے ترسا رہے ہیں، ارباب اختیار جو بھی سنگاسن پہ براجمان ہے، MQM پاکستان کی جانب سے موقف آتا ہے، ورژن آتا ہے، لیکن سر MQM پاکستان کو اسٹیک دیا ہے اس شہر نے. لوگ اس سے بڑھ کے کچھ چاہتے ہیں، اس سے آگے کچھ چاہتے ہیں. دیکھیں اسامہ بھائی، ہم اپنے پلیٹ فارم سے، دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ MQM پاکستان اس وقت ایک جنگ لڑ رہی ہے کراچی اور شہری سندھ کے حقوق کے لیے. ایک ایسے جماعت کے ساتھ لڑ رہی ہے جو متعصب ہے، جو شہری سندھ کی دشمن ہے، جو شہری سندھ کے نوجوانوں کی دشمن ہے، جو شہری سندھ کی ترقی کے اوپر قدغن لگانے والے ہیں، جو شہری سندھ کو ناپسند کرنے والے ہیں. ہماری ایک جنگ چل رہی ہے تو یقیناً پورا دنیا دیکھ رہا ہے. ہم تو آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب کی حمایت بھی کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی نے پچھلے دنوں کہا ہے، دیکھیں جب تک انتظامی یونٹ پورے پاکستان کے اندر نہیں بنائے جاتے تب تک ان مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. میں نے جیسے کہا کہ 4-5 ہزار ووٹ لے کر آنے والے شہری سندھ میں قابض ہوتے ہیں. 18 امنڈمنٹ کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ الگ انتظامی یونٹ جو ہے وہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان آرمی کو ہم یہ سمجھتے ہیں، پاک آرمی کو، کہ پاکستان کے وجود کو قائم رکھنے کی ضامن پاک آرمی ہے، پاکستان آرمی ہے. اور پاکستان آرمی نے پاکستان کے وجود کو خطرے میں دیکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ انتظامی یونٹ بننے چاہیے. تو ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، تو ہم پاکستان کو تقسیم ہوتا ہوا، پاکستان کو نقصان پہنچتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی اگر بات کرے گا پلان موجود ہے، کوئی پلان؟ الحمدللہ پلان موجود ہے. دیکھیں بلدیات، ہم نے پہلے ہی، ہم خود بھی ایک کیس لڑ کے جو 140A کا ایک ہم نے جو ہے وہ کیس جیتا ہے سپریم کورٹ کے اندر سے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو، مقامی حکومتوں کو با اختیار کیا جائے، مالی وسائل دی جائے، انتظامی وسائل دیا جائے. جو NFC ایوارڈ ہے، جو پیسے ہیں وفاق سے آتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو، ٹاؤن کو پہنچایا جائے، نہ کہ صوبے کو. صوبے سے وہ صوبہ منتقل نہیں کر رہا نا ڈسٹرکٹ کو، صوبہ منتقل نہیں کر رہا نا وہ شہر کو، صوبہ منتقل نہیں کر رہا نا وہ ٹاؤن کو. یہ تکلیف تو ہے نا. جب ان تکلیف کے باوجود، جب ہر دوا استعمال کیا جا چکا ہو، اس کے باوجود اگر مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جو بات کہی ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے انتظامی یونٹ ناگزیر ہو گئے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامی یونٹ پاکستان کے اندر بننا شروع ہو جائیں گے تو پاکستان ترقی بھی کرے گا اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی نکلے گا اور اس پہ کراچی کا بھی حل نکلے گا انشاءاللہ. اچھا اعجاز صاحب، اپنے ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں ہم دوبارہ. یہ بتائیے گا کہ اہلیان کراچی پوچھتے ہیں کہ ان کے حصے کا پانی انہیں نہیں تو پھر کسے دیا جاتا ہے؟ دیکھیں کراچی شہر کا پانی بحریہ ٹاؤن کو جا رہا ہے. کراچی شہر کا پانی مختلف کراچی سے باہر کھیتی باڑیوں میں لگ رہا ہے. کراچی شہر کا پانی ٹینکر مافیا کے نظر ہو رہا ہے. کراچی شہر کا پانی، خاص کر اورنگی ٹاؤن کا پانی نیا نازوبات کے نظر ہو رہا ہے، ٹینکر مافیا کے نظر ہو رہا ہے. اس ٹینکر مافیا کے نظر ہو رہا ہے جو ایک غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا گھرانہ اس ٹینکر کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ سراسر ظلم ہے. میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا، خدا را ہوش کے ناخن لیں. یہ اختیار اور یہ حکمرانی تا حیات نہیں ہے. آپ لوگوں نے کراچی شہر کو، حکمراں جماعت نے کراچی شہر کو کربلا بنا دیا ہے. اور خاص کر میرے حلقہ انتخاب اورنگی ٹاؤن کے علاقے، چاہے وہ گلشن بہار کا ہو، گلشن ضیاء کا ہو، غازی آباد کا ہو، منصور نگر ہو، چشتی نگر ہو، توحید کالونی ہو، بے نظیر کالونی اور احمد چوک ہو، یہاں کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں.
ہب ڈیم کے قریب ہونے کے باوجود، ہب ریزروائر کے قریب ہونے کے باوجود کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ نے ایک آج مذاق کیا ہے، آپ نے ڈپٹی میئر صاحب نے ایک مذاق کیا ہے کہ بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی کے نام سے جو نیا کرپشن کا پینڈورا باکس آپ نے کھولا ہے، یہ سراسر کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی اور ان کے ساتھ ظلم ہے۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ اچھا اعجاز صاحب، 48 سالوں کے بعد پانی فراہم کرنے والی لائنوں کی تبدیلی کا جو انیشیٹو جو لیا گیا ہے، آپ کی نظر میں کیا یہ درست تھا یا پھر یہ کام اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ کیوں 48 سال لگے؟ میں 2-3 باتیں کہوں گا اس کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہے کراچی شہر میں پانی مہیا ہونے والی لائنوں کی تبدیلی کے بارے میں، آپ اتنا فکر مند ہوتے ہیں، تو 48 سال کے بعد کیوں؟ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ پہلی بات یہ، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کراچی شہر کے مضافاتی علاقے غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے علاقوں میں پانی کی لائنیں موجود نہیں ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے وہاں پہ لائنیں بچھائی جاتی؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں کو کانٹیکس پہ لے کر آتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کے اوپر دیکھنا پڑے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 16 سالوں میں کراچی شہر سے پورے سندھ سے سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سراسر کرپشن کرنے کا ایک نیا انداز اور نیا طریقہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان لائنوں کا کام بھی مکمل ہونا ہے۔ ان لائنوں کے نام سے بہت سارے لوگوں کے گھر بننے ہیں اور ملک سے باہر جائیداد بننا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، پھر کیسے جو ہے پیپلز پارٹی نے میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ اس شہر کی لے لی، اگرچہ پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا؟ دیکھیں، آپ پوری دنیا کو پتا ہے میئر صاحب جس یو سی سے چیئرمین ہیں، اس یو سی کے امیدواروں کو کیا اغوا نہیں کر دیا گیا تھا ضمنی الیکشن میں؟ کیسے وہ جیتے؟ کیا لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے؟ کیا کراچی شہر میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد جس طرح آئے، جتنے ووٹ سے آئے، کیا سب سے بڑے مارجن رکھنے والی جماعت اسلامی نہیں تھی؟ کیا یہ لوگوں سے، کراچی والوں سے، پورے پاکستان سے ڈھکا چھپا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح خریدے گئے، پیپلز پارٹی نے خریدا؟ کیا پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کچھ ممبران کو ڈرایا دھمکایا نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ حقیقی معنوں میں کراچی کے میئر ہیں؟ تو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی ہے کہ کراچی شہر میں مسامہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر میں میئر کراچی موجود ہیں؟ سر نظر تو آتے ہیں، البتہ شارع فیصل پہ ہی کیوں نہ نظر آئیں؟ سر مجھے ایک بات بتائیں نا، بلند شارع فیصل پہ نظر آتے ہیں کیا میئر کراچی اتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، پورے سندھ کو دے رہا ہے، تو یا تو میئر کراچی ہو سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اپنے پارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے جو ہے وہ ترجمان ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ ابھی تو میئر کراچی کا بھی ایک عہدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ بلاول صاحب کے جو ہے وہ ترجمان بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہاں ہے کراچی کے میئر؟ کیا کراچی کے جو میئر صاحب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کراچی میں موجود ہیں؟ کراچی کے حالت زار کے بارے میں ان کو پتہ ہے؟ لیکن اعجاز صاحب، میں یہاں پہ تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ اگرچہ لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنگاسن پہ براجمان ہو جائے گی، میئرشپ ڈپٹی میئرشپ مل جائے گی، تو ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن سے بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا ایسی وجہ تھی؟ بلدیاتی قوانین میں ایم کیو ایم پاکستان نے ترمیم بھی کروا دی تھی، اپنے مطالبات بھی منظور کروا لیے تھے، تو 11th آر پہ جو ہے وہ اس طریقے کا فیصلہ ایم کیو ایم کی جانب سے آنا، سر راستہ تو اسی ٹائم پہ روکنا چاہیے تھا اگر پیپلز پارٹی اس شہر کو ڈیلیور نہیں کر رہی تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک حقیقت پسندی اور عملیت پسندی پر یقین کرنے والی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی اعجاز صاحب میں ایک اور، کیونکہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ آپ نے بھی کانٹیسٹ کیا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اچانک سے جو ہے وہ چاندرات والے دن فیصلہ آ جانا کہ بس اب ہم الیکشن نہیں لڑ لیں، دل پہ تو آپ کے بھی گرا گزرا ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ الیکشن ہم نے ہی جیتنا ہے، کراچی شہر کے ہم وارث ہیں، کراچی والوں کی پہلی چوائس اور آخری چوائس ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ یہ ماضی گواہ ہے اس بات کی، 2015 کے الیکشن گواہ ہے، 2013 کے الیکشن گواہ ہیں، 2008 کے الیکشن گواہ ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان ہی کراچی والوں کی پہلی اور آخری چوائس ہے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان ایک حقیقت پسندی اور عملیت پسندی پر یقین کرنے والی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ ایک اصولی موقف پہ کیا۔ اگر ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرتے
تو ہم کراچی والوں کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کی حلقہ بندی کی تھی, کراچی شہر کو جس طریقے سے تقسیم کیا تھا, کراچی شہر کے کونسل کو جس طریقے سے کراچی کے جو ہے وہ سٹی کونسل کے اوپر شامل کیا تھا, اس کے باوجود دیکھیں جہاں پر میں آپ کو بتا دوں مضافاتی علاقوں کے کراچی کے کماڑی پہ, منگو پیر پہ 5,000 8,000 آبادیوں کے اوپر ووٹر کے اوپر یوسیاں بنائی گئی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, منگو پیر ہے, منگو پیر کی جو منگو پیر ٹاؤن کی جو آبادی ہے وہ اورنگی ٹاؤن کے بنسبت میرے خیال سے 50% بھی نہیں ہے. منگو پیر ٹاؤن کی جو یوسیاں ہے موجودہ وہ 16 ہے, اور اورنگی ٹاؤن کی آبادی بتاتے ہیں کہ 14 لاکھ, میرے حساب سے جو ہے وہ 50 لاکھ سے کم کی آبادی نہیں ہے. اور اورنگی ٹاؤن جیسے اتنے بڑے ٹاؤن میں جس کو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کہی جاتی ہے 8 یوسیاں ہیں, اور منگو پیر ٹاؤن میں 16 یوسیاں. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں میں. کیا اس کے باوجود کراچی شہر کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کو آپ بلدیاتی الیکشن کہہ رہے ہیں, ہم کراچی کے وارث کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو کیا ہم کراچی والوں کے ساتھ یہ غداری کر سکتے تھے؟ کراچی والوں کے حقوق کو ہم پامال کر سکتے تھے؟ ہم نے تو آخری دم تک جماعت اسلامی سے کہا کہ آپ بائیکاٹ کر دیں بھائی الیکشن کے, اس الیکشن کو نہ مانیں, آپ دے فرے تھے 9 ہلکا بندیاں کروائیں, اس کے بعد بلے تھے آپ جیت جائیں, ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں, آپ بھی لڑتے ہیں. آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے ووٹر جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے نا, انہوں نے تو ووٹ جماعت اسلامی کو دیا. اگر میں شہری آبادیوں کی بات کروں 500 ووٹ لے کر چیئرمین بننے والے کو آپ یہ کہیں گے کہ ایم کیو پاکستان کے جو ووٹر ہیں انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا؟ سر کہیں نہ کہیں تو سپورٹ دیکھنے میں آئی نا. نہیں, ایم کیو پاکستان کے سپورٹر نے, ایم کیو پاکستان کے دیوانوں نے, ایم کیو پاکستان کو ماننے والوں نے ایم کیو پاکستان کے بائیکاٹ پر لبیک کہا, اور دن انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. میں نہیں سمجھتا, منگو پیر ٹاؤن کے اندر ریکارڈ موجود ہیں, آپ چلے جائیں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ, کچھ لوگوں نے 8 ووٹ لے کے بھی چیئرمین بن گئے, کچھ 500 ووٹ لے کر چیئرمین بن گئے. اور ایک طرف آپ 2015 کے ریزلٹ نکال لیں بلدیاتی الیکشن کا, جب ایم کیو پاکستان ہائی مارجن سے جیتی تھی تو ایم کیو پاکستان کے کاؤنسلرز نے بھی 8,000 10,000 ووٹ لیے تھے, 500 ووٹ لے کر چیئرمین نہیں بنے تھے. ہمارے چیئرمین 30,000 35,000 25,000 ووٹ لے کر بنتے تھے, 500 600 ووٹ لے کر نہیں بنتے تھے. یہ ایک ریشو ہے, تو ہمارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا. میں یہاں پر اگر یہ بات نہ کہوں تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے اس بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے. جماعت اسلامی یہ سمجھ رہی تھی کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد 2002 کا منظر ہے تو ایم کیو ایم پاکستان بائیکاٹ کر جائے گی 2002 کی طرح, تو ہماری چاندی نکل آئے گی. تو ایسا نہیں ہوا. تو ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی والوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیا, الیکشن کا بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم کراچی کے حقوق کے ساتھ ہیں, ہم کراچی والوں کے ساتھ ہیں. ہم لاد مارتے ہیں ایسے الیکشن کے اوپر, ہم لاد مارتے ہیں ایسے منصب کے اوپر جو کراچی والوں کے حقوق کی پامالی کے بعد حاصل کی جا سکے. تو یہ ایک وصولی موقف تھا ایم کیو ایم پاکستان کا الیکشن کا بائیکاٹ کرنے میں. دیکھیں تاریخ گواہ ہے نا, آج جو بلدیاتی نمائندے موجود ہیں, کراچی کے میئر ہیں, ٹاؤن چیئرمین ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں, کیا وہ فیل نہیں ہو چکے ہیں کراچی شہر کو بنانے میں, کراچی شہر کو مینٹین کرنے میں؟ کیا وہ اپنی نااہلی ثابت نہیں کر چکے ہیں؟ بتائیں مجھے آپ. اعجاز صاحب, شہر کراچی کا تو اس وقت آوا کا آوا بگڑ گیا ہے. آپ نے مجھ سے بہتر جو ہے آپ نے تمہید باندھی, سیوریج کے مسائل آپ نے بیان کیے, گیس بجلی پانی کے مسائل, انفراسٹرکچر کے مسائل, سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ, اور اس وقت تمام کی تمام سڑکیں جو ہے وہ کوئی بیابان کا منظر پیش کر رہی ہیں کہ جس سڑک سے گزرو وہاں دھول اور گرد اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اعجاز صاحب, کیا اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کے احتجاج کی جانب بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ شہر کراچی کا سب سے زیادہ اسٹیک ایم کیو ایم کے پاس ہے, لیکن اس وقت 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کے جو نمائندے ہیں وہ بھی جو ہے اس وقت ان کو اس طریقے سے وافر مقدار میں فنڈز نہیں مل رہے ہیں. کام جو ہے وہ ہوتے ہوئے تو دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس طریقے سے کام نہیں ہو رہے جیسے ایم پی ایم این ایز کے فنڈ سے جو بڑے بڑے منصوبے جو بنا کرتے تھے. تو کیا ایم کیو ایم پاکستان کے جو نمائندے ہیں وہ عوام کے درمیان جا کے کیا احتجاج کریں گے؟ کیا عوام کو بھی اویئر کریں گے؟ عوام کی جانب سے یہ بھی امید لگائی جاتی ہے کہ ایم پی ایم این اے جو ہے وہ گٹر کا ڈھکنا بھی جو ہے وہی لگائے گا, گٹر کا رنگ بھی وہی لگوائے گا, کچرا بھی وہی صاف کروائے گا. کیا عوام
کو اویئرنیس دیں گے آپ اور عوام کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر احتجاج کی کوئی حکمت عملی بنتی ہے؟ دیکھیں اسامہ بھائی، ایم کیو ایم پاکستان کا وتیرہ رہا ہے، خاصا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ایون کے فیڈرل منسٹر، ایون کے پروونشل منسٹر جو ہیں وہ عوام کے درمیان رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے نمائندوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہم لیجسلیٹر ہیں، ہم قانون سازی کرنے والے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو اپنے ایم این اے، ایم پی اے سے بھی گٹر کا ڈھکن لگاتی رہی ہے اور ان کو عوام کے درمیان رکھتی رہی ہے۔ آج بھی ہم عوام کے درمیان موجود ہیں، عوام کو بتا رہے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں بولیں گے دوسری جماعت جس طرح بتاتی ہے ایم این اے، ایم پی ایس سے ملنا ناپید ہو جاتا ہے، ایسا بالکل کراچی شہر پہ نہیں ہے، حیدرآباد میں نہیں ہے، شہری سندھ میں نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، منسٹر عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں، ان کے ہر مسائل کو سنتے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کا خاصہ اور وتیرہ رہا ہے۔ یقیناً آج بلدیاتی نظام ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم نے بائیکاٹ کیا اپنے وصولی موقف کے اوپر، اس کے باوجود کراچی شہر کی تکلیف اور درد کو محسوس کرتے ہوئے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکمراں جماعت سندھ کی تو 140A کے اوپر عمل درآمد کریں، بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیں، فائنینشیل اختیارات دیں، انتظامی اختیارات دیں۔ آپ کے نمائندے ہیں نا، آپ دے دیں۔ پیپلز پارٹی کی آپ متعصبانہ رویہ دیکھیں کہ بلدیاتی نظام ان کے ہونے کے باوجود یہ 140A کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے، نہیں دینا چاہتے اختیارات، مالی اختیارات نہیں دینا چاہتے، انتظامی اختیارات نہیں دینا چاہتے۔ یقیناً ایم کیو ایم پاکستان شہری سندھ کو آن کرنے والی جماعت ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، احتجاج سے ہٹ کر میں کوشش کر رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے وفات پہ۔ یقیناً آپ سن رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس بلدیاتی نظام کو طاقتور کرنے کے لیے نہ صرف کراچی شہر میں، نہ صرف حیدرآباد میں، نہ صرف شہری سندھ میں، بلکہ پورے پاکستان کا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو طاقتور ترین کرنے کے لیے 27ویں ترمیم لانے کی بات چل رہی ہے۔ یقیناً یہ ایم کیو ایم پاکستان ہی کر سکتی ہے اور کر رہی ہے انشاءاللہ۔ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان بنیادی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، بنیادی جو نرسری ہے سیاست کی، جو حکومت کی نرسری ہے، مقامی حکومتوں کو طاقتور کرنے کے لیے 27ویں ترمیم قومی اسمبلی کے اندر لائے گی اور اس سسٹم کو طاقتور ترین کرے گی تاکہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے رکن صوبائی اسمبلی اعجاز الحق صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنا موقف پیش کیا اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتایا کہ کس طریقے سے اگرچہ یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو لوکل باڈیز کا نظام جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گیس کے بلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، پانی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی حقوق عوام کو وہ نہیں دیے جاتے۔ ہاں البتہ بھاری بھرکم بل جو ہے وہ لے لیے جاتے ہیں۔ اب ہماری دعا ہے کہ جو پانی کی نئی لائنوں کا جو منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ سے جلد از جلد جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے اور کراچی والوں کا یہ پانی کی فراہمی کا جو دیرینہ مسئلہ ہے یہ جلد سے جلد حل ہو۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے پانی کی فراہمی، پانی کی قلت اور پانی کے بحران کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ناظرین، شہر کراچی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مسائل کم کرنے کے اور مسائل ختم کرنے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام دعوے جو ہے بقول عوام کے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، حق و صداقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ ناظرین، جہاں دیگر مسائل ہیں شہر کراچی میں، وہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت ہیوی ٹریفک کا بھی ابھر رہا ہے اور ہیوی ٹریفک جو ہے وہ دن کے اوقات میں بھی چل رہا ہے اور کراچی میں ہیوی ٹریفک جو ہے وہ قیمتی جانیں بھی اب لینے لگا ہے، جبکہ دیکھا ہی جا رہا ہے کہ دن میں ہیوی ٹریفک پر پابندی کے باوجود پولیس اسے سڑکوں پر آنے دیتی ہے۔ بھاری بھرکم رشوت کے عوض ایک پورا ریکٹ ہے پولیس علاقائی تھانوں کا بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ٹریفک پولیس افسران کا بھی، جن کی منشا سے، جن کی مرضی سے جو ہے ہیوی ٹریفک دن بھر دندناتا پھرتا ہے اور دن کے اوقات کار میں جو ہے حادثے کا بھی سبب بنتا ہے۔ رات میں تو حادثے ہو ہی رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو حادثات دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ دن کے اوقات میں ہو رہے ہیں۔ دن کے اوقات میں واٹر ٹینکر جو ہے وہ سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں اور آئے روز جو ہے واٹر ٹینکر جو ہے وہ لوگوں کو کچل دیتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈمپرز جو ہیں، ڈمپرز بھی شہر میں دن بھر دندناتے پھرتے ہیں، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو۔
ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा और हैवी ट्रैफिक का गुजरना जो है वो अब रोज़ का मामूल बन गया है। 24/7 हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर कराची की सड़कों की जीनत बना दिखाई देता है। इस मसले के ऊपर अरबाब इख्तियार के कानों पर जू नहीं रेंगती और अलबत्ता DIG ट्रैफिक जो है वो भी इस हवाले से कोई भी अमली इक़दाम करते दिखाई नहीं देते। सब जो है वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इस अहम मौजू को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सीनियर रिपोर्टर हफीज़ अंसारी ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन क्या है। हाफिज़ अंसारी, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। हाफिज़ अंसारी, ये बताइएगा, ये जो दिन भर का जो एक मामूल चल पड़ा है, दिन भर हैवी ट्रैफिक जो है सड़कों पर नज़र आ रहा है, हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर मिनवान अमल क्यों नहीं करवाया जा रहा, कहाँ कहाँ कमियाँ देखी जा रही हैं? देखें, बिल्कुल शहर कराची में अगर हम देखें कि जानलेवा हादसात की जो बड़ी वजह नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि अक्सर तो हर दूसरे दिन आप ये सुनते होंगे कि डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जो है हलाक हो गया। अक्सर ऐसा भी होता है कि बाद औकात के फैमिली के साथ लोग जा रहे होते हैं और डंपर की टक्कर से जो है पूरी फैमिली जो है गिर जाती है, जिसमें कुछ हलाक और फिर जख्मी हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर शहर के अंदर हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि डंपर हो या हैवी ट्रैफिक में जैसे कि वाटर टैंकर वगैरह जो दंदनाते फिरते नजर आते हैं, एक तरफ पीछे देखते हैं कि वो पानी गिर रहा होता है, दूसरा जो है दूसरी जानिब ये तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। ना सिर्फ पानी जो है गिरने की वजह से हादसा भी होते हैं, मोटरसाइकिल सवार स्लिप भी होते हैं, दूसरी जानिब जो है इनके तेज रफ्तारी से दौड़ना जो है लोगों की जानलेवा साबित होता है। इसी तरह शहर कराची के अंदर अगर आप देखें तो जो हैवी ट्रॉलर वगैरह जो होते हैं उनको भी तो 12 बजे से कल ही यानी कि रवाना कर दिया जाता है और शहर के अंदर अगर आप लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क पर अगर आप खड़े हो जाएं तो वहां पर देखेंगे टूट फूट का शिकार तो सड़क है, टूटी फूटी सड़क है। एक तरफ के मोटरसाइकिल सवार जो है वहां देखते हैं कि अक्सर गिर पड़ते हैं। इसके बावजूद यानी कि वहां पर हैवी ट्रैफिक जो है देखने में आती है। ये ट्रॉलर की एक लंबी कतार होती है जो कि लियाकताबाद 10 नंबर नाजमाबाद साइड एरिया से पहुंच रही होती है। तो वो भी जो हम देखते हैं कि आगे चल के जो है ये हादसात का बायस बन जाती है। तो शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता, सवाल ये आता है। तो सवाल ये आता है कि कंट्रोल करने वाले जो है सिर्फ जो है अपने हाथ के इशारों को सिर्फ ट्रैफिक की रवानी या रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो अपने हाथों को जो है रिश्वत की वसूली के लिए भी इस्तेमाल करते नजर आते हैं। हाफिज़ अंसारी, मैं खुद भी जो है सड़कों पर जब जाना होता है तो जब हैवी ट्रैफिक सड़कों पर मौजूद देखता हूं तो वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अफसरान जो कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी उनका ओहदा होता है, जो उनके हेड्स वहां पे खड़े हुए होते हैं, फला ट्रैफिक ऑफिसर या फला ट्रैफिक ऑफिसर, जब उनसे बात होती है हाफिज़ अंसारी तो वो ये कहते हैं कि ये सरकारी प्रोजेक्ट्स जितने बन रहे हैं, अब ये वाटर टैंकर जा रहा है तो ये वाटर टैंकर वहीं जा रहा है, कोई डंपर जा रहा है जिसके अंदर मिट्टी बजरी या और भी कोई चीज़ ब्लॉक्स वगैरह जा रहे हैं, ये सरकारी प्रोजेक्ट के नहीं जा रहे हैं। ये तो एक इन लोगों ने एक नई रिवायत कायम कर दी है, एक नई रीत रिवायत डाल दी है कि जिसको आप जो है पैसे लेके छोड़ दो, वो सरकारी प्रोजेक्ट का डंपर था, वो सरकारी प्रोजेक्ट का जो है वो वाटर टैंकर था। देखें, बात ये आती है कि गाड़ी को जो है गैर कानूनी तरीके से चलाने की आसाद की बड़ी वजह ये होती है कि गिरफ्तारी होती है या फिर वो ये देखते हैं कि हम आके मोटरसाइकिल सवार आगे जाहिर रोड टूटे हुए हैं, खड्डे हैं और उसकी वजह से वो अचानक गाड़ी जो है उसकी स्लो हो जाती है। तो इनकी तेज रफ्तारी गाड़ी की इतनी होती है, खवा वो ट्रक हो या डंपर हो, कि वो रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस गाड़ियों के जो है हम इसको कंट्रोल करना जो है जरूरी है कि ट्रैफिक वाले अक्सर इनके सामने ही हम देखते हैं कि ये हाथ दे रहे होते हैं और दंदनाते हुए तेजी से वो उनके सामने ही निकल जाते हैं और ये बेबसी से मायूसी से जो है उनको देखते रह जाते हैं कि चक्कर हाथ से निकल गया। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है जरूरत इसकी है कि इनको ड्राइवरों को जो है खास तौर पर अगर ऐसी सजाएं दी जाए जो कि ये कंट्रोल करने पे तेज रफ्तारी को मजबूर हो, तो उसी सूरत में जो है ये हादसा इस किस्म के कंट्रोल हो सकते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल नजर आता है। क्योंकि इनकी ड्राइवरों पे आजादाना चलाने की एक बड़ी वजह ये होती है, इनके पीछे जो है बड़े बड़े जो है बासा लोग मालिक होते हैं, जो मालिक जो है एक फोन पर ही जो है बड़े बड़े हादसा और लोगों की जान लेने के बाद जो है वो इनको बाहर निकाल लेने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा हाफिज़ अंसारी, गुज़िश्ता दिनों मैं भी आपसे एक वाकया शेयर कर दूं। गुज़िश्ता दिनों
कुछ डंपर्स आ रहे थे, तो वहाँ मौजूद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से मैंने बोला कि आपने इन्हें रोका क्यों नहीं, तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब ये नूरियाबाद से चलें तो तब इन्हें किसी ने नहीं रोका, तो मैं इन्हें कैसे रोकूं, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल यही है कि हवा बिगड़ा हुआ है उनको। यहाँ तो नौकरी का ख्याल आ रहा है। आपने ये सवाल किया तो उन्होंने बात नौकरी की है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि अक्सर आप किसी सिग्नल या चौराहे पे खड़े हो जाए जहाँ से ये ट्रक गुजरते हैं, और उनका ड्राइवर का दायां हाथ जो है बाहर निकलेगा, बिल्कुल और ऐसा इधर ही से जो है ट्रैफिक कांस्टेबल का जो है बायां हाथ जो है उसके विंडो की तरफ जाएगा और लेन देन होगा, वो गाड़ी आगे निकल बिल्कुल जाएगी। सच्चा मंजर आप बयान कर रहे हैं, आपने जो मंजर कशी की है हफीज अंसारी। बिल्कुल, ये एक फिक्स जो है उनके मामला चल रहे होते हैं कि ये तेज शुदा मामला होते हैं उनके, कि वो यहाँ से गुजरेंगे, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद एक हाथ आगे उधर से निकलेगा, दोनों के हाथ जो है मिलेंगे, और इस मेरे हाथों के मिलाप में जो है कायदात उनके हाथ में होंगे। सही। अच्छा हफीज अंसारी, बिल्कुल सही आपने सही निशानदेही की, बिल्कुल हकीकत बयान की है। ये हम समेत जो है शहर कराची का एक एक जो है फ़र्द है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। कराची की आवाम जो है वो आई विटनेस है और हम भी आई विटनेस है। हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा ये ट्रैफिक कवानीन जो है ये बेसिकली ट्रैफिक कवानीन है क्या, और इनकी हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग्स क्या है, ज़रा आवाम को भी पता चले, क्योंकि आवाम को अक्सर जो है औकात कार का अंदाज़ा नहीं हो पाता। देखिए, ट्रैफिक की हैवी ट्रैफिक का खास तौर से जो कंटेनर वगैरह हम देखते हैं, ट्रॉलर देखते हैं, ये जाते हैं इसके लिए 12 बजे के बाद की ये इस टाइमिंग इसीलिए रखी गई है कि शहर कराची में जो ट्रैफिक की रवानी होती है उसके अंदर जो है कमी रात में आती है। यही वजह है कि अगर इस दिन में शाम के टाइम ये निकले तो यकीनन जो है इन ट्रॉलर की वजह से जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आएगी, और इस ट्रैफिक जाम की वजह से जो है हम ये देखेंगे कि लोग जो है ना सिर्फ ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे, बल्कि इन ट्रॉलरों के चलने की वजह से जो खासतौर पे मोटरसाइकिल सवार होते हैं वो ज्यादा हादसात का बायस बन सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी हैवी गाड़ियों के जो ड्राइवर होते हैं उनको जब करीब मोटरसाइकिल आ जाती है तो वो उनको हैवी जो उनके शीशे वगैरह लगे तो उसमें वो नजर नहीं आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अचानक जो है तेज रफ्तारी में कट मारते हैं, इधर उधर टर्न मारते हैं, तो वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो उस गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। तो ये हादसा की बड़ी वजह ये भी होती है कि दाएं बाएं जो है वो तेजी के साथ जो है अपना टर्न मारते हैं, कट मारते हैं, तो उसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार जो है वो उन हैवी गाड़ियों के जो हम देखते हैं कि उनके टायर वगैरह रोन दिए जाते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उनकी टाइमिंग रात की है, रात में इनको निकलना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि यहाँ कोई कानून नहीं है। कानून तो अब सिर्फ हम ये देखते हैं ट्रैफिक का सड़कों के ऊपर। हफीज अंसारी, कानून तो बनने से पहले कानून को तोड़ने का नया तरीका इजाद कर लिया जाता है, इस शहर की तो वो मिसाल है। या बिल्कुल, देखें अब तो शहर कराची के लोगों के लिए बड़ी परेशानी ये है, यकीन करें कि इस वक्त अगर आवाम के कोई दुख सुनने वाला हो ना तो वो बस रो पड़ते हैं कि वो निकलते हैं घर से, कि घर से निकलते हैं, जब निकले तो सुबह सुबह शिकारी जो खड़े होते हैं, मशीन उनके हाथ में होती है, वो मशीन लेकर उसको साइड में ले जाते हैं और जो है चालान उसका काटने पर जो है मजबूर हो जाते हैं। क्या खूबसूरत नाम दिया है हफीज अंसारी, क्या खूबसूरत नाम दिया आपने। बेचारों को तो वो मशीन जो है उन्होंने एक नोट बनाने वाली मशीन समझ लिया है, और लोगों को जो है कमाने वाला जो है वो समझ ले उनके मशीन समझ लिए कि उनको, और बेचारे जो कि 1000 रुपए 2000 रुपए की दिहाड़ी के लिए जा रहा होता है, सुबह सुबह उनका 500 रुपए का चालान सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है कि उनके या तो हेलमेट नहीं था, या लाइट आगे रात में नहीं जल रही थी, या दिन में जो है कोई ना कोई ऐसी वजूहात निकाल लेते हैं कि वो बेचारे शहर कराची के लोग जो कि नौकरी के लिए तरस रहे हैं, यकीन करें कि वो जो है इस वक्त इंतहाई बेबसी से जो है मजबूरी की हालत में जो वो पैसे देते नजर आते हैं। बात को हम रोड पे अक्सर मैं खड़ा हो जाता हूँ चौराहों के ऊपर, जब ऐसी सूरत हाल देखता हूँ कि क्या देखूं तो सही क्या है किस तरह, यहाँ तक मैंने देखा है कि लोग अपनी जेबें खाली करके दिखा रहे होते हैं कि यार ये 300 रुपए यही रख लो, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तो इस सूरत हाल का ये हकीकत में बयान कर रहा हूँ कि कई दफा ऐसे जो सप्लाई करने वाले होते हैं जो जिनको जल्दी जो है पहुंचाना होता है, उनको मैंने जो इन पुलिस कांस्टेबलों से निजात दिलाई है कि यार बेचारा रोजगार बिल्कुल ऐसा ही है, रोजी के लिए निकला है, नौकरी के लिए निकला है, अगर उसके पास पेपर नहीं है, उसके भाई की बाइक है, इसके जरिए अगर कोई काम कर रहा है तो काम करने दो यार। क्या ये नौजवान कल को जो है फिर जो डकैत बनेंगे क्या वो अच्छा लगेगा? जोश में आके जज्बात में आके नौजवान किसी और राह पे निकल चुके हैं, इससे बेहतर है काम कर रहा है तो उनको लूटा ना जाए, यानी कि वो फिर लुटेरे बन जाएंगे। अच्छा हफीज अंसारी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, बहुत जनरल क्वेश्चन है। हफीज अंसारी,
جب واٹر ٹینکر سڑک پہ دن بھر موجود ہے، جب بجری کے ڈمپرز وہاں پر موجود ہے، جب پیٹرول کے جو آئل ٹینکرز وغیرہ ہوتے ہیں جب وہ موجود ہے، تو پھر یہ جو ہیوی ٹریفک کے حوالے سے قوانین ہیں، پھر یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ کے اور ہمارے لیے ہیں؟ دیکھیں قوانین تو یہیں عمل ہو رہا ہوتا ہے، یہیں پر جو ہے عمل درآمد وہ کرا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہیلمٹ نہیں لگایا ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے یا اس کی لائٹ نہیں چل رہی ہے. وہ بڑی بڑی گاڑیاں، ان کو ہیوی گاڑیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں جو بے وقت نکل چکی ہوتی ہیں یا وہ ان روٹوں پر نکل جاتی ہیں جن کا وہ روٹ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر یقیناً جو ہے جب بڑا مافیا جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے یہ کاروبار ہوتے ہیں، ان کے مالکان جو ہے ڈرائیوروں کے مالکان جو ہے بڑے بڑے باثر لوگ ہوتے ہیں، اسے پتہ اگر آپ دیکھیں گے تو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے بھی وہ لوگ نہیں ہوں گے. تو یقیناً ان کے آشیرواد کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ تیز گاڑی چلانے کی وجہ سے کسی انسان کی جان جائے گی. ٹھیک ہے حافظ انصاری. حافظ انصاری، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تجزیہ تبصرہ پیش کیا، اور جو سڑکوں کے جو مناظر ہیں وہ کھل کے بیان کیے، اور اپنی تمہید کی صورت میں آپ نے جو ہے وہ ایک ایک تلخ حقیقت جو ہے وہ عوام کے گوش گزار کی. ناظرین، ہیوی ٹریفک کو روکے گا کون؟ کیونکہ ہیوی ٹریفک کو نہ تو میڈیا روک سکتا ہے، نہ ہی کراچی کی عوام روک سکتی ہے، کیونکہ میڈیا کا کام ہے ایشوز ہائی لائٹ کرنا اور عوام کا کام ہے ایشوز بتانا. تو جن کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ رشوت کو چھوڑ کے وہ قوانین کو توڑنے سے بہتر ہے ہیوی ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروائیں. کیونکہ 100، 200، 300 اور 1000 یا 500 روپے رشوت لے کر جو ہے اگر کسی کی جان چلی جائے تو پھر اس کا ذمہ دار جو ہے وہاں پر موجود جو ٹریفک پولیس آفیسر ہے پھر وہ ہوگا، یا وہ اہلکار یا وہ متعلقہ تھانہ کہ جس نے ان سے بندرباٹ کی ہو، ہیوی ٹریفک کے جو رولز توڑ رہے ہیں ان سے رشوت لی ہو. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.